آپ حضرت سے التماس ہے الحمدللہ جناب فرافت صاحب اور ان کے فرزند بزرگ جناب الحاج ظفر احمد صاحب سر شب جمعہ شب مغفرت اور شب رحمت جن مرحومین کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ تمام مرحومین جو اس بارے فانی سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت کے لیے اور درجات کی بلندی کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ وسید رسلہ اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین مولانا وہادینا ومولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الاراضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء اللہم بحق الزہراء عجل ولیک الفرج وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم کائنات کی سب سے عظیم ہستی سب سے با کمال اور با فضیلت خاتون بنت رسول مادر حسنین و زوجہ علی بن ابی طالب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے مجلس ہے خدا کا بے انتہا اس نعمت پر ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ دونوں مناسبتوں پر ہمیں یہ عظیم بی بی کا ذکر کرنے کی خدا نے ہمیں توفیق عطا کی اور ہم اس لائق سمجھا کہ ہم اس ذکر کو انجام دے سکیں جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے آج کی ان ایام میں بی بی کا ذکر بجا لا رہے ہیں خدا عالم ان کے اذکار کو اور ان کے صدقے میں ہمارے ذکر کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اس ذکر کے طفیل ہم سب کو دنیا میں زیارت فاطمہ اور آخرت میں شفاعت فاطمہ زہرا نصیب فرمائیں انشاءاللہ جلد از جلد فرزند زہرا کے ظہور کے ذریعے تعمیر روضہ حضرت زہرا کا مقدمہ فراہم فرمائیں دشمنان اسلام و انسانیت کی نابودی اور اسلام کی ترقی اور کامیابی کے لیے پتہ بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد بی بی کی مجلس کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور تقریباً 2 ہفتے پہلے جو مختصر تاریخ نامہ اور زندگی نامہ پہ اسلام کی رحلت کے بعد آپ کی خدمت میں بتایا گیا تھا 2 عیسیٰ علیہ السلام کی مجلسوں کے وقفے کی وجہ سے وہ آپ کی خدمت میں پیش نہیں کیا جا سکا جیسے کہ جناب ضامن صاحب نے اعلان کیا اگلے ہفتے اگر کوئی دوسرا پروگرام پیش نہ آئے تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور شرکت کریں کاش یہ مجلس اس پروگرام کے بعد ہوتی تو بہت اچھا ہوتا لیکن
کچھ دیکھ چکے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہم جانتے ہیں، تو انہی چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بس ایک نتیجہ لینا ہے آج کے مجلس میں، ایک نتیجہ لینا ہے حضرت زہرا کی زندگی سے آج کی ہماری زندگی کے لیے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے تاریخ کے حوالے سے اور ایمانی اعتبار سے ایک نتیجہ ہم کو لینا ہے۔ اس نتیجے کو لینے سے پہلے اور بی بی کے اس زندگی سے ہم کچھ گفتگو کرنا چاہیں تو دو باتوں کا پہلے روشن ہونا ضروری ہے۔ یہ ہر زمانے میں ہم سب کی فکر ہے، ہم سب کا یہ ارادہ ہے، بس تکرار کر رہے ہیں یاد دہانی کے لیے، خود اپنے لیے اور آپ لوگوں کے لیے۔ سوال ہم اگر اپنے ذہن میں ایجاد کریں اور اس کا جواب تلاش کریں، کیا ہر دینی کام خدا کو پسند ہے؟ کیا ہر دینی کام خدا کو پسند ہے؟ یعنی ہر وہ کام جس پر دین کا لیبل لگ جائے، دین کا ٹائٹل لگ جائے، دین کا عنوان لگ جائے، کیا وہ خدا کو پسند ہے؟ اگر خدا کو پسند ہوگا تو اچھے کام میں شمار کیا جائے گا، اچھے کام میں شمار کیا جائے گا تو ثواب بھی مل جائے گا۔ اگر یہ بات، اس کا جواب ہم دیکھنا چاہیں تو روایات کی روشنی میں خود اولیاء خدا اور خدا نے کیا فرمایا ہے۔ قرآن سے ہم شروع کریں، کیا ہر قرآن پڑھنا خدا کو پسند ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں، ہر قرآن پڑھنا خدا کو پسند نہیں، اس لیے کہ اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے کے حوالے سے فرمایا کہ رب تالی القرآن والقرآن یلعن، کئی ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں وہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، قرآن ان پر لعنت کرتے رہتا ہے۔ یعنی پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے، جواب میں قرآن اس پر لعنت کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہر قرآن پڑھنا اچھا کام نہیں ہے۔ دوسرا، کہ ہر نماز خدا کے سامنے اچھا عمل میں شمار کی جائے گی؟ اگر ہر نماز اچھے کام میں شمار کی جائے تو پھر اس آیت کا کیا معنی ہو جائے گا؟ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، ویل ہو، جہنم کا ایک بہت بڑا کنواں ہے جس کا نام ہے ویل۔ خدا کہہ رہا ہے جہنم کے ویل کا عذاب ہے نماز پڑھنے والوں کے۔ خدایا پھر نماز پڑھنا اچھا کام نہیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین هم یراؤون، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جو بے رخی اور بے شوق نماز پڑھتے ہیں، رغبت پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب اس آیت سے پتا چل رہا ہے کہ ہر نماز پڑھنا اچھا کام نہیں ہے۔ روایت میں ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، نماز جب آدمی پڑھتا ہے تو نمازی کے لیے کچھ کہہ کر جاتی ہے، جب آسمان کی طرف جاتی ہے، اگر آدمی شوق سے وقت پر پڑھے تو نماز کہتی ہے کہ تو نے مجھے اہمیت دی، تو نے مجھے سوارا، خدا تیری زندگی کو سوارا، یہ کہتے ہوئے نماز جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی بے وقت نماز پڑھے، یعنی نماز قضا کرتے پڑھے، تو نماز جاتے ہوئے کہتی ہے کہ زیعتنی زیعتک، تو نے مجھے نابود کیا، خدا تجھے نابود کرے۔ تو اس کا مطلب ہر نماز اچھا کام نہیں ہے۔ اگر نماز نہیں ہے، اگر آپ کی خدمت میں ہر نماز اچھی نماز میں شمار کیا جانا ہوتا، صرف اٹھ کے بیٹھنا، وضو کر کے تکبیر تحلیل کہنا اچھا کام ہوتا، تو پھر یہ روایت ہے کیا مانا؟ تو ان باتوں کے بعد کیا ہر دینی پروگرام، ہر مذہبی پروگرام مفید ہے، ثواب والا ہے، اجر والا ہے؟ امام سے روایت ہے کہ بہت سارے ایسے دینی پروگراموں میں شرکت کرنے والے ہوں گے
جب قیامت میں نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو یہ جملہ کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا، ہم نے جو اپنا وقت برباد کیا ان پروگراموں میں ہمیں حسرت ہے. یعنی گئے لیکن جیسے جانا تھا ویسے نہیں گئے ہر دن. تو کون سا پروگرام اور یہ چیزیں، تو ہر دینی عمل مقبول پروردگار اور اولیاء خدا نہیں ہے. کچھ ایسے بھی دینی پروگرامز ہیں، کچھ ایسے اعمال ہیں جن کے اوپر لعنت ہو رہی ہے، بددعا دی جا رہی ہے، ان کے لیے ویل کی بات کی جا رہی ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات آج کی اس مجلس میں اس لیے کہ دیکھیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے جب بھی مدینے کے اس رودات کے بعد، اس واقعے کے بعد جب بھی کسی امام سے کچھ پوچھا جاتا ان کی زندگی سے مربوط تکلیفوں کے بارے میں، مصیبتوں کے بارے میں، تو امام یہی کہتے کہ اس کو نہیں، جڑ کو یاد کرو. اگر مدینے میں فاطمہ زہرا کے ساتھ وہ پیش نہ آیا ہوتا تو آج ہم بھی سکون سے ہوتے. جو وہاں پیش آیا ہمارے اس کا نتیجہ ہے، جڑ وہاں پر ہے، اصل وہاں پر ہے. تو ہمیں اس بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے جو امت مسلمہ کے نقطہ اتحاد میں جمع ہونے کا بہترین ذریعہ. فاطمہ زہرا کی زندگی، فاطمہ زہرا کی زندگی، یہ اس لیے ہم عرض کر رہے ہیں کہ کچھ دن پہلے، تقریباً 1 سال پہلے، کلکتہ سے 2-3 اہل سنت کے مفتی ہمارے مدرسے آئے تھے. وہ حضرات گفتگو کر رہے تھے تو ہم نے ان سے سوال کیا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں آپ کی کتنی معلومات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں زیادہ معلومات نہیں ہے، بس رسول کی بیٹی تھی فلاں. تو ہم نے ان سے ایک ہی سوال کیا، کتاب ان کے سامنے رکھی، صحیح بخاری اور دوسری کتابیں جو فاطمہ زہرا کے حوالے سے جو باتیں لکھی گئی تھی، تو 3 روایتیں لکھ کے بتانے کے بعد ہمیں فرمایا کہ دیکھو اگر یہ بات سچ ہے تو کیوں چھپائی جائے؟ اگر سچ نہیں ہے تو پھر کیوں اعلان نہیں کیا جا رہا، اس بات کو کھلا کیوں نہیں کیا جا رہا ہے، صاف نہیں کیا جا رہا؟ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں. تو فاطمہ زہرا کی زندگی بڑا عظیم، بہت بہترین چیز ہے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی. بی بی کی زندگی اور اس مجلس سے ہم ایک نتیجہ لینا چاہیں گے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی سے کہ بی بی کی جو زندگی کے بعد کی جو تاریخ ہے، جو رسول اسلام کے رہنے کے بعد جو بھی پیش آیا، جو ذہنیت کے ساتھ ہم ہیں کہ جو بی بی کے اوپر گزرا، دروازہ گرا، دروازہ جلایا گیا، بی بی تنہا ہو گئی، 75 دن اگر پہلی روایت کو مان لیا جائے، اگر دوسری روایت کو مان لیا جائے تو 95 دن بی بی شہید ہو گئی. یہ سب باتوں کو ذہن میں رکھ کے کچھ نتیجے ہم کو لینا ہے. پہلا نتیجہ، پہلی چیز جو یہاں پہ غور کرنا ہے وہ یہ کہ کسی بھی کام چاہے وہ اچھا ہو چاہے برا، کچھ لوگ طرفدار ضرور مل جائیں. کوئی بھی غلط آواز اٹھے سننے والے کچھ مل جائیں، جو اچھی آواز بھی اٹھے اس کے بھی سننے والے مل جائیں گے. اگر یہ ایک بات نہ ہوتی تو مسلمانوں کے 73 فرقے آ جاتے. شیعوں کے اندر جو پریشانیاں پیش آ رہی ہیں یہ پریشانیاں نہ ہوتی. جو بھی آواز اٹھتی ہے کچھ نہ کچھ لوگ اس کے طرفدار ہو جاتے ہیں. کچھ دن پہلے آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا ضرور، ایک ہندوستان کے شاعر نے ایک شعر کہا، آج کے زمانے میں صدام جیسی شخصیت جو گزری ہے، جو تفصیل سے جانتے ہیں اس کو، پھر بھی اس کی سپورٹ کریں تو ہمیں اس بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ جب اس ماڈرن زمانے میں صدام جیسوں کی طرفداری کی جا سکتی ہے تو اس زمانے میں یزید کی طرفداری کرنا کوئی بڑی بات نہیں. صدام جیسے کہ اگر آج طرفداری کی جائے، یہی بات ہے کہ داعش اور داعش جیسوں کی تنظیموں کا پیدا ہونا دنیا میں ایک چیز کو کھول کے رکھ دیا. جب ہم کربلا کے واقعات پڑھتے تھے اور یہ سنتے تھے کہ جناب مسلم کو کھینچا گیا، اوپر سے گرایا گیا، ٹکڑے کیے گئے، تو لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے
کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو جاتی ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جو بھی آواز کی گئی اس شاعر نے ہندوستان کے شعر کہا: کوئی انعام بھیج دے مولا، برسرے عام بھیج دے مولا، سوریا خون میں، سوریا آگ میں سلگتا ہے، سوریا خون میں نہایا ہے، سوریا خون میں نہایا ہے، پھر سے صدام بھیج دے مولا. یعنی آج بھی دعا کر رہا ہے کہ سوریا کے حالات کو صحیح کرنے کے لیے صدام کا بھیج دے. تو اس کا مطلب کہنے کی بات یہ ہے کہ جو بھی آواز ہوتی ہے، چاہے وہ اچھی آواز ہو چاہے غلط آواز ہو، حق ہو یا باطل ہو، ماننے والے ضرور مل جائیں، ماننے والے ضرور مل جائیں. یہی مسئلہ رسول کی رحلت کے بعد پیش آیا کہ ایک آواز اٹھی، اس آواز کے بعد مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، مسلمانوں میں پھوٹ پڑ گئی. اب اس پھوٹ ڈالنے کے لیے ایک دن یا 2 دن کا کام کیا گیا، لیکن رسول نے جمانے کے لیے 23 سال محنت کی. رسول نے مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے 23 سال محنت کی، لیکن مسلمانوں کو بانٹنے کے لیے 1 یا 2 دن کا کام ختم ہو گیا. جو آج بھی جس کے نتیجے ہم کو آج دنیا میں نظر آ رہے ہیں کہ مسلمان کے خون کا پیاسا نظر آ گیا. یہیں سے بات روک کے ایک بات عرض کر دیں، یہاں سے نتیجہ لے سکتے ہیں کسی بھی چیز کا بنانے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، لیکن اس کو بگاڑنا لمحوں کا کام ہے. آدمی اپنے سینے کی طاقت لگائے تو 5 منٹ میں غبارہ پھولتا ہے، لیکن وہ اپنی پوری محنت کو برباد کرنا چاہے تو ایک چھوٹی سی سوئی کی نوک سوئی کی نوک بھی لگ جائے، بھولے سے بھی لگ جائے تو 5-10 منٹ کی اپنی پوری محنت ایک پلک جھپکنے میں ختم ہو جائے. تو کوئی بھی چیز کو بنانے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے. 23 سال ایک کرنے میں رسول کو ٹائم لگانا پڑا، وقت لگانا پڑا، محنت کرنی پڑی، زحمت برداشت کی، لیکن اس اتحاد کو، اختلاف کو بدلنے کے لیے 1-2 دن کا کام ختم ہو گیا، جو بھی ہوگا اس وقت. تو اب ہماری فکر یہ ہونی چاہیے اور سوال یہ ہونا چاہیے کہ ایسے حالات میں ہم کیا کریں؟ اگر اس زمانے میں ہم ہوتے تو کس طرف جاتے؟ کس طرف جاتے؟ اس سوال کا جواب کہ ایسے حالات میں کیا کرنا ہے، کہ کیوں ایسے ہو گیا، کیوں رسول کی بیٹی تنہا ہو گئی، کیوں مولا کائنات اکیلے ہو گئے، کیوں علی کو فاطمہ کے بعد اور رسول کے بعد 25 سال عمر سے پڑا، کیوں رسول کی اکلوتی بیٹی بھی 74 اور 95 دن اس دنیا چھوڑ کر چلی گئی بھی تو کتنے مسائل سہتے ہوئے. کربلا جیسے عظیم مسائل کے امام حسین نے دیکھا، بی بی زینب نے دیکھا، لیکن صفت علیہ نے کہا تنہا جس ذات کی زبان سے جملہ نکلا فاطمہ زہرا کی ذات ہے. آخر وہ کیا ہو گیا بی بی پر؟ وہ بھی رسول کی رحلت کے بعد اس عظیم شخصیت کی بیٹی ہوتے ہوئے اس بات کو کیوں لوگ مسلمان چلے گئے، اس بات کو دیکھنے کے لیے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں. ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی اس طرح کے حالات پیش آ جائیں تو ایک معیار اپنے لیے اپنائیں، اس معیار کے تحت اگر ہم رہیں تو صحیح راستے پر رہیں گے، ورنہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم سمجھیں کہ صحیح راستہ ہے لیکن غلط راستے پر چلے جائیں، باطل پر چلے جائیں. کیا ہے پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد ابھی انشاءاللہ آگے آپ خدمت میں عرض کریں گے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا جنازہ ایک رسول کی بیٹی ہوتے ہوئے، وہ رسول، وہ بیٹی جس کے دروازے پر رسول 6 مہینے تک رک کر سلام کر کے جاتے تھے. سب سے پہلے، سب سے آخر میں جس سے رخصت ہو کر کہیں باہر جاتے تو فاطمہ زہرا تھی. جب واپس آتے تو سب سے پہلے جس سے ملتے فاطمہ زہرا کی ذات تھی. فاطمہ آتی تو پیغمبر اسلام احترام میں کھڑے ہو جاتے، آگے چلے جاتے فاطمہ کے استقبال میں، اپنی چادر بچھا دیتے رسول فاطمہ کے لیے. فاطمہ تو بدعت منی کہہ دیا، روحی الذی بین جنبی کہہ دیا، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میری روح ہے کہ میرے جگر میں موجود ہے. یہ جملے پیغمبر اسلام نے کہہ دیا. اس ساری گفتگو کے بعد
اس بیوی پر جو گزرا اور اس بیوی کی شہادت کے بعد اتنی مشہور شخصیت وہ بھی اپنے وطن میں جہاں پر مدینہ جو اپنا آبائی اپنا وطن کہا جا رہا تھا مدینہ مکہ جب چھوڑ کے آئے جنازے میں شرکت کرنے والوں کی تعداد تاریخ نے جو لکھی اکثر ناموں کے ساتھ لکھا گیا 13 لوگ. یعنی اتنی عظیم بیوی کے تشیع جنازہ میں 13 لوگ چلے گئے. دوسرے مسلمان کہاں گئے؟ مدینہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا، کہاں گئے؟ اس بات کو جاننے کے لیے کہ کیا ہو گیا، مسلمان کیوں چلے گئے، کیوں نہیں آئے. بات فاطمہ زہرا نے وصیت کی تھی کہ کچھ لوگوں کو جنازے میں نہ بلایا جائے، لیکن جو مسلمان نہیں آئے کیا ہوا، اس بات کو جاننے کے لیے اور اس کے بعد جو مختصر سے نتیجے لیں گے. ہوا کیا، اس کا جواب ہم مولا کائنات سے لیں گے اور ایک معیار مولا سے لیں گے. جنگ جمل کے بعد ایک آدمی جنگ جمل جب ختم ہو گئی واپس کوفے کی طرف جا رہے تھے مولا کائنات، تو ایک کوفے کا رہنے والا امیر شام کے لشکر میں شرکت کر کے واپس پھنسا جاتا. امیر شام کے لشکر میں رہنے والا مولا کائنات کے مد مقابل آیا ہے، مولا کائنات کے خلاف اس نے تلوار اٹھائی ہے، لیکن واپس جاتے جاتے راستہ ایک ہے، وہ بھی گھر جا رہا ہے کوفہ، مولا کائنات بھی واپس کوفہ جا رہے ہیں. راستے میں دونوں ساتھ جا رہے ہیں تو اس شخص نے چلتے چلتے مولا کائنات سے سوال کر لیا، یا علی معلوم ہے میں کون ہوں؟ کہا کون ہوں؟ کہا میں جنگ جمل لڑ کے آ رہا ہوں اس لشکر میں آپ کے خلاف. تو مولا سنے خاموش ہو گئے. پھر اس نے سوال کیا کہ یا علی یہ نہیں پوچھیں گے کہ کیوں میں اس لشکر میں گیا؟ کہا خود تو بتا کہ کیوں تو نے 2 لشکروں میں اس لشکر کو انتخاب کیا، کیوں تو نے 2 لشکروں میں اس لشکر کا انتخاب کیا؟ تو اس نے کہا کہ جب میں نے دونوں لشکروں کو کے لوگوں کو دیکھا، افراد کو دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ زوجہ رسول اس لشکر میں، طلحہ اس لشکر میں، زبیر اس لشکر میں، زوجہ رسول جو اس مسلمانوں کے نزدیک بہت بڑی شخصیت، طلحہ اور زبیر ایک چچا کا بیٹا، ایک بہت نزدیکی صحابی. تو میں نے یہ سوچا کہ اگر علی حق پر ہوتے تو اتنے بڑے لوگ مخالفت نہ آتے. تو میں نے یہ سوچ کے اس لشکر میں اپنے آپ کو پہنچا دیا اور وہاں چلا گیا. تو امام نے اس کی پیٹھ تھپا کر کہا کہ تیری غلطی یہیں پر ہوئی. امام نے فرمایا حق کو لوگوں کے ساتھ نہیں، لوگوں کو حق پر پہچانو. یہ نہ دیکھو کہ کون جا رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا ہے کہ جا رہے ہیں. پہلے چیز کو پہچانو، پہلے سچ کو پہچان لو، اس کے بعد سچ خود پتا چل جائیں گے. تم لوگوں کے کہنے سے سچ تک نہیں پہنچ سکتے، لوگوں کے کہنے سے امانت تک نہیں پہنچ سکتے، لوگوں کے کہنے سے حق تک نہیں پہنچ سکتے. تم حق کو پہچانو، حقدار کو پتا چل جائے گا. تمہاری مشکل یہاں پر یہ پیش آئی کہ تم نے لوگوں سے حق پہچاننا شروع کیا. یہی مسئلہ فاطمہ زہرا کے بعد 11 اماموں کے ساتھ پیش آیا. یہ اکثریت آج بھی یہی بات ہے. آج بھی ہم لوگوں میں سے بعض لوگوں کی عادت یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ کیوں آپ فلاں کام کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ زوار ہیں، وہ خود دعا کر رہے ہیں، تو ہمارا کیا؟ بات کو زوار سے نہ پہچانو، حق کو زوار سے نہ پہچانو، حق کو پہچانو، سچا ظاہر خود پتا چل جائے گا. حاجی سے حق کو نہ پہچانو، حق کو پہچانو، حقدار حاجی خود پتا چل جائے گا. لوگوں کے درمیان جب بات کہی جاتی ہے کوئی ہمارے درمیان حجاب کے بارے میں خصوصاً خواتین کے لیے، تو کہتے ہیں کہ فلاں مولانا کی بیوی فلاں کپڑے پہنتی ہے. بیوی کپڑے حجاب کو بیویوں سے نہ پہچانو، حجاب کی حقیقت کو پہچانو، اس کے بعد حجاب دار بیوی، حجاب دار خاتون خود پتا چل جائے گی. مشکل یہاں پر مولا کائنات نے فرمایا کہ تمہاری مشکل یہ ہوئی کہ تم نے حق کو لوگوں سے پہچاننے کی کوشش کی.
اس لشکر میں چلے گئے. اگر تم حق کو پہچانے ہوتے تو کبھی اس طرف نہ جاتے. تو اب سوال یہی ہے آج کے ہم اس مجلس میں حق کو کیسے پہچانے. اگر یہ مسئلہ آج ہمارے دور میں پیش آ جائے تو ہم کیا کریں کہ لوگوں کے ذریعے حق نہ پہچانے نہ کہیں اتنے لوگ جا رہے ہیں تو ہم کیا کریں. اگر اتنے لوگوں کا جانا بڑے بڑوں کا کسی طرف چلے جانا معیار ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کو خود پرست ہونا چاہیے تھا, موسیٰ کو فرعون کے دربار میں ہونا چاہیے تھا. موسیٰ نے کہا نہیں, فرعون کے دربار میں رہنے والے علماء سے حق نہ پہچانو, حق کو پہچانو, موحد کو پتا چل جائے گا. ابراہیم نے فرمایا کہ دیکھو اگر لوگوں کے دیکھنے سے حق کو پہچاننا ہوتا تو سب لوگ بت پرست تھے, تو اس زمانے میں ابراہیم بھی بت پرستی میں چلے جانا چاہیے تھا. لیکن ابراہیم نے کہا میں نے توحید کو پہچان لیا ہے, اب لوگوں کو معیار توحید پر پکڑنا. میں نے واقعیت پہچان لی ہے, اب معیار واقعیت پر لوگوں کو پکڑنا. اب پتا چلی اسی یہی بات تھی کہ رسول اسلام جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو جناب پیغمبر سی یہ روایت ہے میثم سے پیغمبر سے فرمایا تھا کہ اے میثم دیکھو اگر میرے بعد پوری دنیا ایک طرف علی ایک طرف رہے تو تم علی کے پیچھے چلو. یعنی لوگوں سے حق نہ پہچانو, حق کو پہچانو چاہے کم ہی کیوں نہ ہو, تمہیں اس طرف رہنا ہے. اکثریت کی طرف لوگ کیا کر رہے ہیں, سب کیا کر رہے ہیں, یہ نہیں دیکھنا. مدینے میں رحمت رسول کے بعد جب مشکل پیش آئی, یہی مشکل تھی کہ لوگوں نے کہا کہ فلاں صحابی فلاں شخص فلاں شخصیت نے مان لیا ہے, چپ رہ گئے ہیں, تو ہم کہہ کے کیا کریں, لگتا ہے یہی صحیح ہے. فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ نہیں, میرا معیار الگ ہے, میں لوگوں سے حق کو نہیں پہچانتی, میں حق جانتی ہوں, اس حق کے بنا پر لوگوں کو پڑھتا. مولا کائنات نے بھی اور جتنے لوگوں نے اعتراض کیا انہوں نے حق کو پہچانا. اب حق کو پہچاننے کے لیے معیار کیا ہے, کیسے پہچانا, حق کو کیسے پہچانا. قرآن کریم کی ایک آیت ہے, اس آیت میں خداوند عالم نے بہترین مثال دے کر حق اور باطل کی پہچان کروائی ہے تاکہ انسان ایسے ماحول میں کہیں آ جائے تو بہتر طور پر پہچان سکے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. حق سے لوگوں کو پہچانے, لوگوں سے حق کو نہ پہچانے. مولا کائنات فاعرف الحق تعرف اهله, پہلے حق کو پہچان, لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ حق کون حق کے ساتھ. قرآن کی آیت اس کا ترجمہ ہے کہ خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں, پانی جب تیز رفتار سے زمین پر چلتا ہے تو اوپر کچھ کف نظر آتا ہے. جب انسان زیورات کو بنانے کے لیے کسی میٹل کو کسی فلز کو گرم کرتا ہے تو کچھ غبارے باہر نکلتے ہیں, کچھ کف باہر نکلتا ہے. پھر تھوڑی سی آگ ٹھنڈی ہو جائے, بارش رک جائے تو کف ختم ہو جاتا ہے, پانی چلتا ہے. ہم اسی طرح حق اور باطل کو پہچاننے کا معیار دیتے تھے. آیات آپ نے سنی کہ قرآن کریم فرما رہا ہے حق اور باطل کو پانی اور پانی کے موجود کف سے پہچانو. کف باطل ہے, پانی حق ہے. آگ کی گرمی کی وجہ سے تھوڑی دیر تک تو کف جمع ہوتا ہے, یہ کف باطل ہے. جو دودھ ہے, جو فلز ہے, جو لوہا ہے, وہ لوہا حق ہے. اب اسے کیسے مثال ہے اور کیسے ہم اس کو سمجھیں. چند باتیں آپ کی خدمت میں اس حوالے سے, اس مثال میں کف کتنی دیر تک رہتا ہے اور کہاں رہتا ہے. باطل اپنے آپ کو کسی دوسری جگہ جلوہ نہیں دیتا, بتاتا نہیں ہے. جہاں حق ہوتا ہے حق کے آس پاس اپنے آپ کو بتاتا ہے. پانی ہے تو پانی میں کف نظر آتا ہے اور کف اپنے آپ کو اوپر بتاتا ہے. لیکن تھوڑا سا ماحول رک جائے تو کف چلا جاتا ہے, پانی رہ جاتا ہے. تو اس بات کو پہچانے جو چیز ہمیشہ چلتی رہے وہ حق ہے, جو کبھی چلے کبھی نہ چلے باطل ہے, کف کی طرح ہے. اس میں یار صاحب کیا پتا چلتا ہے, فاطمہ زہرا جو دربار گئی اس وقت سے لے کر آج بات
کریں تاکہ ہماری زندگی میں مسئلہ پیش آتا رہتا ہے. میسیجز آج کل سوشل میڈیا میں بہت زیادہ ہیں. آدمی ہر میسیج کو دیکھ کر اس پر اثر دینا چاہتا ہے, اس پر فکر کرنا چاہتا ہے, اس کو لینا چاہتا ہے. میسیج جس سے حق کو نہ پہچانے, حق کو پہچانے, میسیج خود پتا چل جائے. آدمی جو بھی دیکھ رہا ہے, جو بھی سن رہا ہے, یہ حق نہیں ہوتا. اپنے آپ میں اتنی معرفت حق کی پیدا کر لیں, یہ میرا رکھ لیں کہ کوئی بھی پیغام آ جائے آدمی کے ایمان میں کوئی تزلزل نہ آئے, کوئی بھی میسیج. ورنہ ہر میسیج, ہر منٹ, ہر لمحہ آدمی کو اوپر سے نیچے کر سکتا ہے. کئی لوگ اوپر سے نیچے جا سکتے ہیں. حق کو پہچان لیں, میسیجز کی حقانیت کو پتا چل جائے, خود پتا چل جائے. حق اور باطل کے لیے ایک اور خوبصورت مثال دی گئی ہے حضرت جوادی آموی نے, کہ حق بیداری میں لیے جانے والے ارادے ہیں, باطل خواب ہے. آج جو دیکھا گیا خواب آج پوری دنیا کی دولت میں لگا دے تو رات کو لا نہیں سکتا. لیکن آج ہم نے جو سوچا آج آدھا ہے, کل تھوڑا اور آگے جائے گا, پرسوں اور آگے جائے گا, اس کے بعد کام پورا ہو جائے گا. دن میں لیے جانے والے ارادے کبھی بدلتے نہیں ہیں. راتوں میں دیکھے جانے والے خواب ہر رات الگ ہے, ہر رات الگ ہے. جو ہر دن بدل جائے وہ باطل ہے, جو ہر وقت ایک رہے, جو آگے لے جاتا رہے, وہ حق ہے. تو جو آدمی, ہر آدمی آیا تو ایک اعلان کہ فدق ہمارا نہیں, کسی نے فدق دے دیا, کسی نے فدق لے لیا. اسی انشاءاللہ جمعرات آپ حضرات دیکھیں گے کہ جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہنچی تھی دربار, تو بی بی نے ایک ایسا استدلال کیا تھا, ایک ایسی دلیل پیش کی تھی جس دلیل کے بعد خلیفہ وقت کے پاس جواب نہیں تھا. خلیفہ وقت نے اعلان کیا کہ ہم نے حدیث سنی ہے پیغمبر اسلام کی کہ نحن الانبیاء لا نورث درہما ولا دینارا. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ انبیاء اپنے بچوں کو کوئی ارث نہیں دیتے. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ مجھے ارث میں ملا ہے, جبکہ ارث نہیں تھا, ارث مرنے کے بعد ہے. زندگی میں جو دیا جائے وہ ہدیہ ہے. رسول نے زندگی میں دیا تھا, مرنے کے بعد اور شہادت کے بعد بھی ملا تھا. پھر بھی فاطمہ زہرا نے کہا, فرمایا کہ اگر ٹھیک ہے اس بات کو بھی مان لے کہ ارث ہے, اگر تمہارا کہنا یہ حدیث صحیح ہو, قرآن جھوٹا ہو جائے. کیسے؟ کہ قرآن میں کھلا اعلان ہے کہ سلیمان کی ارث داؤد نے دی, یا داؤد کی ارث سلیمان نے. یہ بتاؤ کہ دونوں نبی نہیں تھے؟ کہاں دونوں نبی تھے؟ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ باپ نبی بھی ارث کو بیٹا نبی دے رہا ہے. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی ارث دیتا ہے, تم کہہ رہے ہو نہیں دیتا. جیسے یہ جواب سنا تو کہا کہ نہیں, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. صحیح کر دیا کہ تلک آپ آئے, آپ چلی جائیں. یہ خلیفہ وقت جب گئی بی بی باہر, خلیفہ دوم کو پتا چلا کہ سائن کر کے بھیج دیا گیا, تائید ہو گئی ہے کہ فاطمہ ہی کا ہے. دوڑتا ہوا آیا درمیان راستے میں تاکہ بی بی کو لکھائی گئی. بی بی نے منع کیا تو زبردستی بی بی کے ہاتھ سے چھین کر پھاڑ دیا, کہا کہ نہیں, یہ آپ کا حق نہیں ہے. اب دو لوگ ایک گھنٹے کے اندر, ایک کہہ رہا ہے آپ کا ہے, ایک کہہ رہا ہے آپ کا نہیں. تو جو چیز انسان ایک پلیٹ فارم پر ہمیشہ نظر آئے, حق ہے. جو بدلتی جائے, جو ہمیشہ ارادے بدل جائے, یہ چیز. دوسری بات کف اور پانی میں جو حق اور باطل کی جو مثال دی گئی ہے قرآن کی آیت کے مطابق, ہم حق اور باطل کو پہچاننا چاہیں. باطل کف کی طرح ہے, کف دکھتا اچھا ہے لیکن کف پی کر کسی کا پیٹ نہیں بھرتا. پیاس مٹنے کے لیے پانی پیا جاتا ہے, کف نہیں. درختوں کی آبیاری کے لیے پانی دیا جاتا ہے, کف نہیں. جو چیز کسی چیز کو آباد کرے وہ حق ہے, جو بے فائدہ کام ایسی نظر آئے باطل ہے. اب اس لیے یاد اپنے سامنے رکھیں, کارناموں کو آپ دیکھتے جائیں
کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. بس اس وقت زیادہ ہو جائے گا, آگے گفتگو لے کے جائیں آپ کی خدمت میں. تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کا پہلا شہادت رسول کے بعد یہ کہ آواز جیسی بھی اٹھے کچھ ماننے والے ضرور مل جائیں گے, ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے. دوسری بات, ان آوازوں میں معیار کیا رکھیں؟ معیار لوگوں سے حق کو نہیں پہچاننا ہے, حق کو پہچاننا ہے لوگوں کو حق کے ذریعے سے پہچاننا ہے. اگر ان دو باتوں کا مد نظر رکھیں, آدمی کہیں پر بھی پتا چلے. تیسری بات اس میں عرض کر دیں, یہ آج ہماری مشکل ہے آج کے زمانے کی. جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رحمت رسول کے بعد, شہادت رسول کے بعد جو پیش آیا, یہ سارے ظلم کہاں ہوئے؟ مدینے میں. پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے کربلا میں موجود تھے امام کی زندگی میں ایک شخص نے آج ایک سوال کیا, یا اپنا رسول اللہ یہ بتائیں کربلا عظیم تھی یا فاطمہ زہرا کے اوپر جو ستم ہوئے مصیبت کے اعتبار سے, غم کے اعتبار سے کون سے عظیم تھی؟ تو امام نے فرمایا مدینہ بڑا عظیم ہے, مدینہ بڑا دردناک ہے, کربلا سے زیادہ دردناک ہمارے لیے مدینہ ہے. امام سے پوچھا مولا کیوں, وجہ کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ جب کربلا میں ظالموں نے خیموں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو امام نے سر اٹھا کے فرمایا کہ ابھی میں زندہ ہوں, میرے زندے میں کام تھا. تو ظالم واپس چلے گئے. امام حسین کی شہادت کے بعد بیویوں پر جو ستم ہوئے وہ امام نے دیکھے تھے, لیکن مدینے کے سارے ستم علی کے سامنے تھے, علی کے سامنے تھے. یہ ستم مدینے سے بہت بڑا ہے کہ جو کچھ مدینے میں گزرا علی کے آنکھوں میں تھا, علی نے دیکھا ہے, علی نے دیکھا ہے. تو اس بات پہ کہ اتنے مسائل جب امام پانچویں امام فرما رہے ہیں کہ مدینہ بڑا دردناک واقعات مدینے میں پیش آئے, کیوں لوگوں نے اتنے عظیم ظلم کر دیے؟ اس کی ایک وجہ یہ کہ جب کچھ لوگ یا ایک ادارہ یا ایک انجمن یا ایک کمیٹی کوئی ظلم کرتی ہے, اکثریت خاموش رہے تو فاطمہ پر یہ ظلم ہے. اکثریت کی خاموشی ظالموں میں جرأت پیدا کر دیتی ہے. اکثریت اگر خاموش ہو تو باقی لوگ پھانسی چڑھ جاتے ہیں. اکثریت خاموش ہو ابراہیم زمزمی جیل میں چلے جاتے ہیں. اکثریت خاموش ہو تو اس طرح کی پریشانیاں پیش آتی ہیں. انسان جب اکثر یہ ہمیشہ کی مشکل ہے, یہ ہمیشہ کی مشکل ہے کہ ہر دور میں یہ پریشانی پیش آئی ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کچھ آواز اٹھاتا ہے تو لوگ اکثریت خاموش نظر آتی ہے. جب اکثریت خاموش نظر آ جائے تو کربلا بھی پیش آتی ہے, امام حسن بھی تنہا ہو جاتے ہیں, مولا کائنات بھی 25 سال خاموش ہو جاتے ہیں. اکثریت اگر خاموش ہو جائے تو اس سے ہمیں یہ درس یہ سبق ملتا ہے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جو حق اور باطل کی پہچان, بہت ساری چیزیں ہیں جو دو چار کی طرح ہیں جہاں آدمی شک نہیں کر سکتا. اگر آدمی کو کہا جائے کہ پلک جھپکنے میں ایک بڑا کیلکولیشن دے دیا جائے, بڑا حساب دے دیا جائے کہ فلاں عدد کو ملٹیپل کرو فلاں عدد میں, تو آدمی جواب دے دے فوراً تو کہتے ہیں کہ آپ کا جواب بہت مشکل ہو سکتی ہے. لیکن کسی بھی آدمی سے جو حل کی حساب کتاب کی جانتا ہے, حل کا, اس سے 2 اور 2 کتنے 4, کوئی آدمی شک نہیں کر سکتا. کچھ مسئلے تاریخ کے ایسے ہیں جو 2 2 4 کی طرح ہیں جس میں آدمی شک نہیں کر سکتا. اور ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی آدمی نادیدہ لے جائے, انجان ہو جائے, اسی کا نام ہے اکثریت کی خاموشی. جانے بات کو لیکن پھر بھی خاموش ہو جائے. علامہ امینی رحمت اللہ علیہ جو صاحب القدیر ہیں, ایک کانفرنس تھا, ایک دعوت تھی بہت بڑی, جس میں عالم اسلام کے ہر فرقے کے علماء کو دعوت دی گئی تھی. علامہ امینی کو بھی دعوت نامہ ملا کہ علامہ امینی آپ بھی تشریف لائیں. تو علامہ امینی نے جواب میں لکھا کہ میری ایک شرط ہے, اگر اس شرط کو مانو گے تو ہوگا. کہا کہ شرط کیا ہے؟
کہ میری شرط یہ ہے کہ صرف کھائے پیے اٹھ کے چلے جائے، کچھ بات ہو، دین کے بارے میں کچھ گفتگو نہ ہو۔ اگر دین کے بارے میں گفتگو کرنا ہے تو میں نہیں آؤں۔ ارادہ تھا کہ ہر فرقے اور ہر مذہب سے لوگوں کو بلایا جائے، تو مینجمنٹ ادارے نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم دینی کچھ گفتگو نہیں کریں گے، آپ تشریف لائیں۔ جب آ چکے علامہ امینی اور دعوت ختم ہو چکی، بیٹھے لوگ آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر، تو ایک صاحب نے آواز اٹھائی، مختلف فرقے کے علماء ہیں، کہا کہ چلے کوئی دینی گفتگو تو نہیں چھیڑے گے، اس لیے کہ علامہ امین نے شرط رکھی ہے ہر آدمی ایک ایک حدیث سنائے، ایک ایک حدیث سنایا۔ اور اس محفل میں جتنے علماء تھے سب محدث تھے۔ اہل سنت کے نزدیک محدث اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کو کم از کم 1,00,000 حدیثیں یاد ہوں، جسے کم از کم 1,00,000 حدیثیں یاد ہوں، اسے محدث کہتے ہیں۔ اور اس محفل میں موجود علماء سارے محدث تھے، 1,00,000 کم از کم روایتیں نہیں رستی تھی۔ عالم نے ایک ایک روایت سنائی۔ علامہ امینی کی جب نوبت آئی تو علامہ امینی سے فرمایا کہ آپ ایک روایت سنائیں، تو فرمایا کہ میں پہلے ایک شرط رکھوں گا کہ یہ بات پہلے حدیث کی نہیں، حدیث کی سند میں کرتے ہیں، یہ بتاؤ کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی نگاہ میں کیسے زیادہ ہے؟ جب پیغمبر اسلام نے فاطمہ زہرا کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، بے شک 1,00,000 حدیثیں حدیث کرنے والے محدثین کہا ہم جانتے ہیں یہ حدیث پکی ہے، معتبر ہے، متواتر ہے، پکی روایت ہے، موثق روایت ہے، کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، کہا یہ بھی پکی روایت ہے۔ کہ اگر ان دو روایتوں کے پکے اور معتبر یقینی ہونے کی اگر بات کرتے ہو تو یہ روایت بھی تم نے سنی ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہا یہ بھی روایت کی ہے، سنا ہے کہ جو آدمی اس دنیا سے چلا جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو جہالت کی موت ہے۔ تو فاطمہ زہرا سے سوال کرو تاریخ سے کہ فاطمہ زہرا نے زمانے کے امام کو پہچانا یا نہیں؟ اگر تم کہو کہ نہیں پہچانا تو پھر یہ روایت کس کام کی؟ اگر پہچانا تو بیان کس کے ہاتھ میں کی؟ اگر وہ روایتیں بھی صحیح ہیں اور یہ روایت بھی صحیح ہے تو سوال یہ ہے کہ فاطمہ زہرا نے زمانے کے امام کو پہچانا یا نہیں پہچانا؟ اگر پہچانا تو بتاؤ نام کیا ہے اس امام کا؟ تو کہتے سارے محدثین ایک ایک کے مجلس چھوڑ کر چلے گئے، جواب نہیں تھا۔ یہ وہ چیز ہے جو 2 4 کی طرح ہے، ان لوگوں کا اٹھ کر چلا جانا اس کو کہتے ہیں اکثریت کی خاموشی۔ جب اکثریت ایسی جانی پہچانی خاموش ہو جائے تو امتی ان کے باتوں کو پڑھنے والے، ان کے تقریروں سے ارشاد لینے والے، ہدایت لینے والے، اب ان کا کیا عالم ہوگا؟ ان کا کیا عالم ہوگا جب ایسے جگہ چھوڑ کر چلے جائیں اور بات حق کو نہ مانے، حق کا اعتراف کرتے ہوئے۔ یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ تو ہم فاطمہ زہرا کی زندگی سے اس بات کا سبق لیں کہ کبھی بھی حق سے لوگوں کو پہچانیں، لوگوں سے حق کو، اگر لوگوں سے حق کو پہچانیں گے تو یزیدی لشکر میں ہوں گے، جنگ جمل میں اس لشکر میں ہوں گے۔ اگر حق سے لوگوں کو پہچانیں 72 ہی صحیح ادھر ہوں گے، 13 ہی صحیح فاطمہ کے جنازے میں ہوں گے، کچھ ہی صحیح حسن مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گے۔ اگر حق سے لوگوں کو پہچانا یہ عظیم بیوی کیا کیا ستم کس معیار حق کو باطل پر۔ اللہ اکبر۔ مولانا حسیب صاحب نے مصائب میں منگل کے دن
جناب بلال کی روایت پڑھی تھی. اس روایت کے حوالے سے خوبصورت جملہ ہمارے دوست مولانا جواہر صاحب نے فرمایا تھا کہ بلال کی اذان جب فاطمہ زہرا نے بلوایا تھا اذان کہنے کے لیے تو بلال کی اذان نہیں تھی، حق اور باطل کی پہچان. بلال نے فرمایا کہ جب تک امام نہ آ جائے اس وقت میں ہمارے رسول جیسا امام. حق اور باطل کی پہچان. بلال مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے تو فاطمہ زہرا کی ذات جو حق اور باطل کی پہچان، سچ اور حقیقت کی پہچان، تو ان چیز کو بی بی پر اس مختصر سی عمر میں جو مصیبتیں ڈھائی گئی. سوال کرنے والے نے علماء سے سوال کیا کہ مولا کائنات جب موجود تھے تو اپنے حق کو لینے کے لیے امام خود آگے کیوں نہیں؟ فاطمہ کیوں آئی؟ دروازے پہ آئی تو فاطمہ، دربار میں گئی تو فاطمہ، دروازہ گرا تو فاطمہ پہ، تو کیوں خود مولا کائنات آگے نہیں آیا؟ تو علماء نے فرمایا کہ علی کی سیاسی حرکت اس سے بہتر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ علی اگر آگے آ جاتے تو تلواروں کا جواب تھا، جواب تلوار تھی. فاطمہ کو لا لیا، تلوار جواب نہیں دلیل تھی. اب جس کے پاس دلیل ہو سامنے. دوسری، فاطمہ زہرا کی عظمت مدینے والے جانتے تھے. اب ایسی بی بی کا آنا سامنے ایک بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات. اب انہی کاموں میں فاطمہ زہرا پر ایسے مصیبتیں آئیں جس کی بی بی نے فرمایا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالی. اگر غلات پہ پڑ جاتی دن میں تو سورج میں تاب گئی تھی، اتنی مسائل کو برداشت کر لے. سورج خاموش ہو جاتا، فاطمہ نے برداشت کیا، فاطمہ نے صبر کیا. کیا کیا مسائل، کیا کیا مسائل. فاطمہ زہرا کی مصیبتیں دو طرح کی ہیں، ایک صرف غم ہے، ایک دردناک ہے. پہلو شکستہ غم ہے، دروازہ گرنا غم ہے. فاطمہ کے سامنے گلے میں رسی پڑنا یہ دردناک. فاطمہ کا واپس آنا بغیر ہاتھ لیے یہ دردناک. راستے میں مدینے کی گلیوں میں فاطمہ کی توہین یہ دردناک ہے. عجیب منظر ہے، مدینہ ہے. آپ حضرات نے سنا کہ مدینے والوں نے آگے شکایت کی، یا علی فاطمہ سے کہیں یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں. تو مولا کائنات نے جو راستہ اپنایا، فاطمہ میں آپ کو جنت البقیع لے جا رہا ہوں، مدینے کے باہر لے جا رہا ہوں، لوگوں کو تکلیف نہ ہو، باہر چل جائیں. جنت البقیع میں بیٹھے، جب تک گریا کرنا ہے گریا کریں، واپس آ جائے. جب جنت البقیع فاطمہ زہرا پہنچی تو ایک درخت تھا، اس درخت کے سائے میں فاطمہ بیٹھ جاتی. حسن و حسین ساتھ ہوتے. فاطمہ زہرا رونا شروع کرتی، باپ کو یاد آ کے گریا کرنا شروع کرتی. دردناک جو مصیبت ہے یہ ہے کہ ایک گردیدہ خاتون باپ کے غم میں رونے والی، وہ بھی شہر کے باہر جا کر. رات جب ختم ہوئی، فاطمہ صبح پہنچی جنت البقیع تو دیکھا درخت نہیں ہے. مدینے والوں نے درخت کاٹ دیا ہے. فاطمہ دھوپ میں بیٹھ گئی، کہا بابا فاطمہ کی تنہائی دیکھ رہے ہو، مدینے والوں کے احسان دیکھ رہے ہو. مولا کائنات آئے تو کیا دیکھا کہ فاطمہ دھوپ میں ہے، سایہ نہیں ہے. مولا نے فرمایا فاطمہ میں سایہ کا انتظام کر دیتا ہوں. مولا نے 4 شامیانے کی طرح ایک چیز لگائی جس میں بیٹھ کر فاطمہ روتی تھی، جس کا نام رکھ دیا گیا بیت الاحزان، فاطمہ کے دکھوں کا گھر. اللہ اکبر، فاطمہ کے دردوں کا گھر. فاطمہ مدینے کے باہر جاتی ہے اور اس طرح سے مسائل پڑھتی. فاطمہ آخری وقت ہے. آپ حضرات سب جانتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، اولاد ہیں. خدا بحق فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ
تمام بیماروں کو شفا عنایت فرمائے، تمام پریشان مومنین و مومنات کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اگر کسی کے گھر بیمار ہو، ہم باہر رہے واپس گھر میں آئے، بستر میں لیٹا ہوا بیمار اٹھ کے کام کرنے لگے تو کیا لگے؟ آدمی خوش ہو جائے گا، الحمدللہ شاید حالت سازگار ہو رہی ہے، حالت بہتر ہو رہی ہے، اٹھ گئے ہیں۔ مولا کائنات امام حسن امام حسین نماز پڑھ کے واپس آئے گھر تو دیکھا فاطمہ گھر صاف کر رہی ہے۔ جو فاطمہ ایک عرصے سے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی، لیٹی ہوئی تھی، اور جب مولا کائنات آتی تو بار بار یہ جملہ کہتی، یا علی فاطمہ کو معاف کر دے، میں استقبال کے لیے اٹھ نہیں سکتی۔ فاطمہ کو معاف کر دے۔ فاطمہ کی حالت یہ تھی کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی۔ آخر کیا ہو گیا کہ فاطمہ زہرا جھاڑو دے رہی ہے، فاطمہ زہرا گھر صاف کر رہی ہے، بچوں کے کپڑے صاف کر رہی ہے، بچے خوش ہو گئے۔ حسن نے حسین کو دیکھا، بھیا اماں ٹھیک ہو گئی ہے، اماں چلنے لگی ہے۔ زینب نے کلثوم کو دیکھا، الحمدللہ ماں اٹھ گئی ہے، خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ فاطمہ نے بچوں کو نہلایا دھلایا، فاطمہ نے بچوں کے لیے کھانا تیار کیا، کہا بچوں جاؤ باپ کے ساتھ نماز کو چلے جائیں۔ حسن و حسین نماز کے لیے گئے۔ زینب و کلثوم کو رشتہ داروں کے گھر پہنچا دیا۔ اسماء سے کہا، اسماء میں کمرے میں جا رہی ہوں، اگر میری تسبیح و تحلیل کی آواز آئے تو سمجھ لینا فاطمہ زندہ ہے، اگر تسبیح و تحلیل کی آواز نہ آئے تو سمجھ لینا فاطمہ کی روح پرواز کر گئی ہے۔ فضا، اسماء اور جو کنیزیں فاطمہ کی خدمت میں تھیں اطراف بیٹھ گئی۔ اس ایام سے پہلے مرثیے میں بھی بند تھا، جو بڑا قیامت کا مسائل کا جملہ ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک دن گھر میں اس عالم پریشانی میں، عالم بیماری میں گھر میں ہے، شدت سے گریہ فرما رہی ہیں، گریے کی حد بڑھ گئی ہے۔ جناب فضا قریب آئی اور کہنے لگی، بی بی کیا درد زیادہ ہے جس کی وجہ سے آپ اتنا زیادہ رو رہی ہیں؟ کل تک آپ کا رونا کچھ اور طرح کا تھا، آج آپ کا رونا تبدیل ہو گیا ہے، بدل گیا ہے۔ تاکہ اسماء فضا بات میرے درد کی نہیں ہے، مجھے اس درد سے زیادہ ایک عام درد تڑپا رہا ہے۔ کہا بی بی وہ کیا درد ہے؟ کہا کہ فضا مدینے والے جنازہ تخت پہ اٹھاتے ہیں۔ تخت یہ جو میز ہے صاف ہے، جس میں کوئی چیز رکھ دی جائے تو پوری طرح سے اس چیز کی پرسنالٹی نظر آ جائے۔ فاطمہ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتی کہ میری شہادت کے بعد میرے بدن پر لوگوں کی نگاہ پڑے، میرے کفن پر لوگوں کی نگاہ پڑے، مجھے یہ درد تڑپا رہا ہے۔ تو فضا نے فرمایا کہ بی بی حبش میں جنازہ اٹھانے کا کچھ اور طریقہ ہے، میت کی چاروں طرف دیواریں بنا دی جاتی ہیں۔ فضا فاطمہ کی خدمت اور کنیزی جب دیکھتی ہے، اگر احسان ادا کرنا چاہتی ہو تو ایک تابوت فاطمہ کے لیے ایسا بنا دو۔ میں کہوں گا فاطمہ اگر آپ کو تابوت ایسے بنانا تھا تو رات میں جنازہ اٹھانے کی کیوں وصیت کر رہی ہے؟ تو فاطمہ فرمائے گی کہ جان لو فاطمہ اس حجاب اور حیا کا نام ہے جس کی رات کی تاریکی میں جنازے کے کفن پر نگاہ پڑنا گوارا نہیں۔ فاطمہ کی بیٹی آگے بازار میں فاطمہ کی بیٹی بازار میں آ جائے تو اندازہ لگاؤ کہ فاطمہ کے گھرانے پر کیا ستم گوار بٹھایا گیا ہوگا اور کیا مصیبت آ گئی ہوگی۔ حضرت اللہ بچوں کو فاطمہ نے باہر بھیج دیا، چاہتی تھی کہ فاطمہ کا آخری وقت بچوں کی نگاہوں میں نہ رہے۔ مولا کائنات سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا دو طرح کی وصیتیں تھی۔ ایک خود بی بی نے، فاطمہ زہرا نے مولا کائنات کو زبانی اپنی سراہ میں بٹھا کر کچھ وصیتیں تھی۔ کچھ وصیتیں فاطمہ شہادت سے پہلے جب مولا کائنات مسجد میں تھے تو لکھ کر آپ نے سراہنے رکھ دیا۔ تو جو وصیتیں بی بی نے مولا کائنات کی زبان پر کی تھی، ایک وصیت یہ تھی کہ علی میرے جنازے کو جب غسل دینا، میرے کپڑوں کو نہ نکالنا، مجھے کپڑوں پر سے غسل دینا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ کیا وصیت ہے جو بی بی لکھی کی؟
جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مولا کائنات کے گلے میں رسی ڈال کر لے جایا جا رہا تھا، فاطمہ نے جب امامت کے دامن کو تھام کہا کہ میں جانے نہیں دوں گی، تو ایک شخص جس کا نام قنفذ ہے، قنفذ نے ایک ایسا تازیانہ فاطمہ کے بازو پہ لگایا تھا جس کی وجہ سے فاطمہ کا ہاتھ سوج گیا تھا، فاطمہ کے ہاتھ پہ ورم آ گیا تھا۔ یہ ورم فاطمہ نے علی کو نہیں بتایا تھا، مولا کائنات جو غسل دینا چاہ رہے تھے تو علی نے، فاطمہ نے دیکھا جو غم میں نے علی سے زندگی میں چھپایا، میں نہیں چاہتی شہادت کے بعد وہ علی پر آیا ہو جائے۔ رات میں علی غسل دے رہے ہیں، کپڑوں کے اوپر سے غسل دے رہے ہیں، امام نے پانی ڈالا، چیخ ماری علی نے، سلمان نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ کہا سلمان اتنا بڑا فاطمہ نے علی سے چھپایا، پتا نہیں فاطمہ اور کیا کیا غموں کو چھپا لے گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اور وصیت جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جناب زینب کو قریب بلایا، بیٹی زینب، ماں اگر والد اس دنیا سے جائے تو والد کے کاموں کی دیکھ بھالی اور والد کی کام نصیحتیں بیٹے سے ہوتی ہیں۔ ماں ہے، ماں کی کچھ خاص وصیتیں ہیں، ایک عورت ہونے کے اعتبار سے، ایک ماں ہونے کے اعتبار سے۔ اب اس گھر کی ماں زینب بننے والی تھی، زینب ماں کا کردار ادا کرنے والی تھی۔ جناب فاطمہ نے زینب کو بلایا، زینب میرے قریب آ جاؤ، علی نہیں ہے، امام حسن نہیں ہے، بی بی کلثوم نہیں ہے۔ زینب کو قریب بلایا، کہا ماں کیا بات ہے؟ کہا بیٹی زینب اندر جاؤ، اندر جو صندوق ہے وہ صندوق اٹھا کے لاؤ۔ جناب زینب صندوق لے کر حاضر ہوئی، اماں یہ صندوق آپ کی خدمت میں۔ فاطمہ زہرا نے صندوق کھولا، ایک کفن اٹھایا، کہا فاطمہ زینب یہ کفن رکھو، جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو بابا علی کو دے دینا کہ یہ کفن مجھے پہنا دے۔ اماں ٹھیک ہے۔ پھر ایک کفن امام فاطمہ زہرا نے دیا، کہا کہ اے زینب کوفہ ہوگا 21 رمضان ہوگی جب تمہارے بابا اس دنیا سے جائیں گے، زینب تم رہوگی میں نہیں رہوں گی، یہ کفن علی کو دے دینا، یہ جنت سے آئے ہوئے کفن ہے۔ کہا اماں ٹھیک ہے۔ کہا زینب یہ 50 ہجری ہوگی، مدینہ ہوگا، حسن کا جنازہ ہوگا، تم ہوگی زینب، یہ کفن تم حسن کو دے دینا۔ جیسے ہی کفن 3 ختم ہو گئے، جناب زینب نے، فاطمہ نے صندوق کو بند کرنا چاہا۔ زینب نے دل ہی دل میں کہا الحمدللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین میرے بعد اس دنیا سے جائے گا، اس لیے کہ ماں نے حسین کو کفن نہیں دیا۔ اگر حسین میری زندگی میں اس دنیا میں جاتا تو ماں حسین کا بھی کفن دے دی۔ ابھی زینب یہ سوچ ہی رہی تھی، فاطمہ نے پٹا کرتا نکالا، کہا زینب یہ اپنے پاس رکھو ماں، یہ کیا ہے؟ کہا 10 محرم ہوگی جب حسین آئے گا تو زینب یہ حوالے کر دینا، ماں کفن کہاں ہے؟ کہا زینب میرے حسین کا کفن آلوفہ ہوگا، میرے حسین کا ریت کا کفن ہوگا۔ اجرکم اللہ، خدا کا کوئی غم نہ سوائے فضیلت الشہداء کے۔ شہادت فاطمہ زہرا ہے، عاشور کی رات سے کم نہیں، آج کی رات، آج فاطمہ کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، آج فاطمہ کا گھر سنسار ہو رہا ہے، آج چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن یہ بچے ماں کی شفقت اور محبت سے دور ہو رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، فاطمہ زہرا اپنے کمرے میں گئی، جانے کے بعد فضا سے جناب اسماء سے فرمایا اسماء اگر تسبیح و تحلیل کی آواز آئے، اللہ اکبر۔ روایت کے جملے ہیں کہ جیسے ہی فاطمہ زہرا کی شہادت واقع ہوئی، آسمان میں ایک آواز گونجی کہ بنت رسول اس دنیا سے شہید ہو چکی ہے، رحلت کر گئی ہے۔ امام حسن اور امام حسین خود دوڑ مسجد سے آئے، کسی نے بتایا نہیں۔ امام حسن امام حسین خود آئے، آنے کے بعد اپنے آپ کو ماں پر گرا دیا۔ جناب اسماء نے کہا جاؤ بابا علی کو خبر دو، مولا کائنات مسجد میں ہے۔ حسن و حسین بغیر امامے کے مسجد کی طرف دوڑے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جیسے ہی فاطمہ کی شہادت کی خبر علی کو دی گئی، علی بے ہوش زمین پر گر گئے، اصحاب نے پانی چھڑکا، علی کو بیدار کیا، یا علی کا فاطمہ مجھ پر جو بھی ستم ہوتا سمجھنے والی تم تھی، میں تمہارے سامنے بیان کر دیتا، فاطمہ آج کے بعد علی ہے اور علی کے غم ہے، علی کی مصیبتیں ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے شہداء کی، بس آخری فکر اور اپنی زحمت ہو۔ جنازہ جب اٹھایا جاتا ہے، روایت
جو دیکھیے 13 لوگوں کے جو نام ہیں جنازے میں جنہوں نے شرکت کی تھی، جو فاطمہ کے جنازے کے پیچھے گئے ہیں، اس میں ایک جملہ لکھا گیا ہے فاطمہ کے یتیم اس جنازے میں. علی کی اور فاطمہ کی تربیت ایسی تھی کہ جب ماں کی زیارت کے لیے بھی بیٹیاں نکلتی ماں کی شہادت کے بعد رات میں نکلتی، چراغ بجھا دیے جاتے، حسن حسین ساتھ ہوتے تھے. اس پردے اور حیا کی بیٹیاں فاطمہ کی جنازے میں شرکت کی یا نہیں کیا. لیکن جو 13 لوگوں کے نام بتائے گئے ہیں اصحاب کے نام ہیں، اصحاب کے نام کے بعد صرف یہ لکھ دیا گیا ہے کہ فاطمہ کے یتیم. لیکن یہ بات پکی ہے کہ امام حسن اور امام حسین گئے. اگر ہم اس بات کو تصور کر لیں کہ فاطمہ کے جنازے پر بیٹے گئے ہوں، بیٹیاں گھر میں رہی ہوں، علی چلے گئے ہیں، فاطمہ کا جنازہ ہو چکا ہے، حسنین چلے گئے ہیں، کوئی ہو جو بچوں کو سنبھالے. آپ تصور کریں کہ زینب و کلثوم کا عالم کیا ہو گیا ہوگا. بس روایت میں اتنا لکھا ہے کہ جب علی دفن کر کے آ رہے تھے، ایک دہلیز کے کونے میں کلثوم، ایک کونے میں زینب. اللہ، یہ گھر ویران ہو گیا ہے. بابا کیا ہم نے فاطمہ کو قبر کے حوالے کر دیا؟ بابا کیا ہم یتیم ہو گئے؟ حسن حسین نے گلے لگا کہ زینب ہم ماں کو قبر کے حوالے کرا رہے. نانا آئے تھے، نانا نے ماں کو اپنے اختیار میں لے لیا ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ان اشعار کے ساتھ اپنی دلی حاجات کو، اپنی دلی تمناؤں کو اپنے ذہن میں لاتے ہوئے بخصوص ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف دنیا میں، عالم اسلام میں امنیت، چین، سکون اور اتحاد جو امام کے ظہور کا نتیجہ ہے، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بی بی سلام اللہ علیہ سے توسل کر کے انشاءاللہ انہیں پڑھے جائیں. یا فاطمہ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا